مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ہم تو ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور بڑے احسانات میں سے ایک احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو پیدا کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب انبیاء علیہم والسلام نے یہ دیکھا کہ اس امت کی عمریں کم ہیں اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں ایک رات شب قدر آتی ہے، اس کے اندر ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو دوسرے انبیاء نے جب یہ دیکھا کہ اس امت کی عمریں کم ہیں اور ثواب بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں وہ امت عطا فرما دے، لیکن بہت سے انبیاء کی درخواستیں قبول نہیں ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا یہ بہت بڑی شرافت اور کمال کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ذرا سی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کا شرف اور کمال ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھی جائے جیسے کوئی آدمی درزی کے پاس کپڑا لے کر جائے کہ اس کپڑے میں سے میرے لیے میرا ایک سوٹ سی دو، اور وہ نمونے کے لیے ایک اپنا سلا ہوا جوڑا جو اس کے اچھی طرح آتا ہو اس کے ساتھ لے کر جائے، اور یہ کپڑا لے جانے والا درزی سے یہ کہے کہ اس جوڑے کے مطابق میرا اس کپڑے میں سے ایک جوڑا سی دو، اگر وہ درزی اس نمونے کے جوڑے کے مطابق اس کو سی کر دے گا تو اس کا جی خوش ہوگا، اور پھر وہ کپڑے سلوانے والا اس کی مزدوری بھی دے گا اور اس کو کچھ زائد انعام بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اس کے مطابق نہ سیے، آستین بھی کم کر دے، ڈھیلا بھی کم کرے، لمبائی میں بھی اس کو چھوٹا کر دے، تو جب یہ کپڑا سلوانے والا اس کو وصول کرے گا تو اس کو جتنا غصہ آئے کم ہے، اور وہ صرف یہی نہیں کہ اس کی اجرت نہیں دے گا بلکہ وہ اس جوڑے کو اس کے منہ پر دے کر مارے گا۔
کہ میں نے جب نمونے کے لیے تجھ کو یہ جوڑا دیا تھا تو اس کے مطابق کیوں نہیں تو نے سیا؟ اور اس کے اوپر جتنا بھی وہ ناراض ہو کم ہے۔ بس یہی حال ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے قیامت تک آنے والو تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق اپنی صورت بنائیں۔ آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہونے چاہیے، عادات بھی، اخلاق بھی اور وضاقتہ بھی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ کے مطابق بنانی چاہیے۔ اگر ہماری وضاقتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ کے خلاف ہوئی تو جس طرح ہم نے اس درزی کے منہ پر اس جوڑے کو دے کر مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ ہمارے اوپر ناراضگی ہوگی کہ ہم نے جب ایک نمونہ تمہارے سامنے بھیج دیا تھا تو اس کے خلاف تم نے اپنی صورت کو کیوں بنایا، اس کے خلاف تم نے لباس کیوں بنایا، اس کے خلاف تم نے اپنی عادات و اخلاق، معاشرے اور معیشت کو کیوں نہیں بنایا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مہمان خانے میں داخل کرے گا، یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ان کے خلاف صورتوں کو، سیرتوں کو، اخلاق کو، معاشرت کو لے کر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ کرے گا اور ہمیں اپنے عذاب کی جگہ پر داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری سنتوں کا اتباع کرے گا، میرے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا، 4 طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا فرما دیں گے، دین میں اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اور اس کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو فساد امت کے وقت میں میری سنتوں کا اتباع کرے گا تو ایک مردہ سنت کو اگر زندہ کرے گا تو 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک شہید کا ثواب اتنا ہے کہ پہلا قطرہ جب شہید کا زمین پر گرتا ہے تو شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو 100 شہیدوں کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے آیت جو پڑھی ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کا اتباع کرے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ